الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم آپ کے لیے قرآن پاک سے ایک ایسا وظیفہ لائے ہیں جو انبیاء اکرام کی دعاؤں پر مشتمل ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے بعض مخصوص حالات میں ان انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھایا تھا۔ ان دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائی۔ اگر ہم ان دعاؤں کو، ان انبیاء کو اپنے ذہن میں رکھ کر اسی خشوع و خضوع سے مانگیں جس خشوع و خضوع سے ان انبیاء اکرام نے ان دعاؤں کو وہ مانگا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو ضرور قبول فرمائے گا اور ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس قرآنی وظیفے کی پہلی دعا جو ہم مانگیں گے وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ ہم یہاں پہلے دعا پڑھیں گے اور پھر اس دعا کا اردو اور انگلش ترجمہ۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دعاؤں کو شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ یا اللہ رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے رحمتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑی عزت و بزرگی والا ہے۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے برکتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑی عزت و بزرگی والا۔ اب ہم اس کا انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں۔ او اللہ، send blessings upon Muhammad and his family just as you showered blessings upon Ibrahim and upon his family. O Allah, send blessings upon Muhammad and his family just as you showered blessings upon Ibrahim and upon his family. پہلی دعا جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، جو انہوں نے تب مانگی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اس پوجا میں وہ لوگ کافی حد تک غرق ہو چکی ہوئی تھی۔ تو تب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ I have turned my face toward the one who has originated the heavens and the earth, being upright, and I am not one of the polytheists. پھر حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہم پڑھیں گے کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی کہ اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ My Lord, I seek refuge in you from asking that of which I have no knowledge. And unless you forgive me and have mercy upon me, I will be among the losers.
پھر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو سورہ اعراف میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ او لارڈ، we have wronged ourselves, and if you do not forgive us and have mercy upon us, we will surely be among the losers۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو سورہ انبیاء میں ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ There is no God worthy of worship except you. Glory be to you. I have certainly done wrong۔ پھر سورہ قصص میں دعا ہے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ My Lord, indeed I have wronged myself, so forgive me۔ پھر سورہ طٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی کہ اے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ My Lord, expand for me my breast with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، سورہ العنکبوت، اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ My Lord, support me against the corrupting people۔ رب نجنی من القوم الظالمین، سورہ قصص، اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ My Lord, save me from the wrongdoing people۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرات توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں میں ملا دے۔ My Lord, you have given me something of sovereignty and taught me of the interpretations of dreams. O Creator of the heaven and earth, you are my protector in this world and in the hereafter. Cause me to die a Muslim and join me with the righteous۔ پھر سورہ انبیاء میں اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ ربہ انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے یہ بیماری لگ گئی اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ Indeed adversity has touched me and you are the most merciful of the merciful۔ سورہ نمل میں اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں
جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ My Lord, enable me to grateful for your favor which you have bestowed upon me and upon my parents, and to do righteousness of which you approve, and admit me by your mercy into the rank of your righteous servant۔ سورہ انبیاء میں اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ My Lord, do not leave me alone with no heir, while you are the best of inheritors۔ سورہ صاد، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص۔ اے میرے پروردگار تو جو کچھ بھی بلائی میری طرف اتارے میں اس کا ہی محتاج ہوں۔ My Lord, indeed I am for whatever good you would send down to me in need۔ رب انی مغلوب فانتصر، 45ویں سورت کی 10ویں آیت ہے کہ اے میرے پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد کر۔ Indeed I am overpowered, so please help me۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے رحمتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک تو بڑی عزت و بزرگی والا ہے۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے برکتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک تو بڑی عزت و بزرگی والا ہے۔ او اللہ send blessings upon Muhammad and his family, just as you shower blessings upon Ibrahim and upon his family۔ O Allah, send blessings upon Muhammad and his family, just as you showered blessings upon Ibrahim and upon his family۔ شکریہ۔ ان دعاؤں پر آپ یہ وظیفہ پورا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ساری دعاؤں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں، اور ان میں سے کوئی ایک دعا جو آپ کو آپ کے مقصد کے ساتھ سوٹ کرے آپ اس کو بھی اپنی روزمرہ کے اذکار میں شامل کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، شکریہ۔